میں 2003-04 سے نا نونہال رسالے میں، اس کے بعد نوائے وقت اخبار میں، پھر 10 سال ایکسپریس اخبار میں لکھتا ہی رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی زاویہ چھوڑا ہو، میں نے الف شفق چھوڑی ہو، میں نے رومی کی کتابیں چھوڑی ہوں. وہ تو ماشاءاللہ اتنی اللہ والی ہے کہ وہ تو خیرات اور یہ تو بہت زیادہ کرتی ہے. نازش محبت ایک ہی بار ہوتی ہے اور شدت سے ہوتی ہے، لیکن جس مادیت پسندی کی طرف ہمارا معاشرہ چل نکلا ہے نا حافظ صاحب، بہت زیادہ ڈائیورس طلاق ریشو بڑھے گی. عشق میں جو بندہ ساتھ نہ دینا بزدل ہوتا ہے. درجنوں ایسی خواتین کے میسیج میرے پیج اور میرے ذاتی ان باکس میں بھیجے گئے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں لیکن اب ہم بچہ نہیں چھوڑ سکتی، ہمارے 2 بچے ہیں. ہمارے مطلب آئی واز شاک ٹو ریڈ دیٹ. عورتیں مردوں سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں گھر توڑنے کے معاملے میں. جو مرد نکاح میں ہے وہی مجازی خدا ہے. پھر آپ کسی اور کو، مرد کو وہ درجہ نہیں دے سکتی. اگر آپ دیتی ہیں تو پھر آپ ہوس کی پجاری ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے گھروں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ہم ماسی ہیں بیسیکلی بطور قوم نا، ہم ماسی ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. انہی لوگوں نے ظفر سپاری کو بھی پاپولر کیا ہے، سونے کی چینیں پہننے والوں کو. انہی میں وہ شاندار موبائل کے لڑکے بھی ہیں، وہ شیرا اس کے گارڈ شارڈ کو بھی وائرل کیا ہے. لیکن اگر یہ مس مینج ہو کے 10-12 سال کے جو ڈکی کے فالوورز ہیں وہ سارے شروع ہو گئے بچے، تو آپ تباہی دیکھیں. پھر تو وہ تباہی آئے گی کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ ویڈیو آڈیو لیکوں کی باتیں کرتے ہیں، پھر تو کہانی مک جانی ہے. پھر تو اماں ابا بچے سے ڈریں گے کہ بھائی یہ اگلے بچے کی ایپیسوڈ نہ چلا دیں. عامر لیاقت کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا، شاہد افریدی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ابرار الحق کے ساتھ کیا کیا، راحت فتح علی خان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، قاسم علی شاہ ٹیچر تھے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کوئی ایک مثال ہو تو ہم کہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں. ایون ڈارک ویب کے لوگ میڈیا ونگز چلا رہے ہیں، وہ پیسے لے کر ٹرینڈز کرتے ہیں، ٹرینڈز بناتے ہیں، ٹرینڈ توڑتے ہیں. مجھے کہا گیا 3 سے 5 لاکھ ریٹ ہے، آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر جائیں گے، آپ کچھ بھی ٹرینڈ کرا لیں. یہ بہاولپور اور ملتان کو نا کوئی لعنت ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یہ پورے جنوبی پنجاب کو ایک سیدھی بات ہے، میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ایک لعنت ہے. مرد کے اندر اب مسئلہ ہے کہ مرد ٹھرکی بھی بہت ہے، مرد کو موقع بھی بہت ملتے ہیں، لیکن لاکھ ٹھرکی ہو، لاکھ عورتوں پہ ٹھڑک جھاڑتا ہو، پہلا عشق اسے بھی نہیں بھولے گا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کلینک کے اندر عورتوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے، مردوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے. سیکشل جیلسی یہ ہوتی ہے کہ یو لوڈ سم ون فار لاسٹ سٹیک. آپ کے وہ سلسلے بعد میں ہیں، لو کے، محبت کے، عشق کے. میں آج اس بات کو ڈسکلوز کرتا ہوں کیمرے پہ کہ ایک ٹائم تھا حافظ احمد صاحب عبداللہ عاصم کے تھرو مجھے انٹرویو دینے آئے تھے میرے گھر. آج میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا حافظ احمد پوڈ کاسٹ کرے یا میں اس کا پوڈ کاسٹ کروں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ مہمان کون ہے. میرے بہت پیارے دوست ہیں، یہ جب بھی لاہور آتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو، کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. ہم ملتان جاتے ہیں تو یہ ہمیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، یہاں ہمیں ریکارڈ کر لیتے ہیں. لوگ اس پہ ہنستے بھی رہتے ہیں، یار تم آپس میں پوڈ کاسٹ کھیلتے رہتے ہو. یار ظاہر ہے دوست بھی ہیں اور پھر اتنی بڑی موٹیویشن ہے یار، اور پھر ان کے پاس اتنا نالج ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فائدے کی چیز ہو جائے. آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفان. کیسے ہیں عفان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم. اور آپ بہت محنت کرتے ہیں، کیپ اٹ اپ. تھینک یو. ہم رات کے 2 بجے بیٹھے ہیں، 2:13 کا ٹائم ہے آپ کے موبائل. الحمدللہ. عفان بھائی ایک تو یہ بتائیں کہ شلوار قمیض روٹین میں پہنتے رہتے ہیں یا میں نے آج آپ کو؟ میں شلوار قمیض زیادہ پہنتا ہوں پینٹ شرٹ سے. اچھا، میں نے پھر شاید آپ کو زیادہ کلینک میں دیکھا تو وہاں پہ آپ. میرے ایک استاد ہیں سعد خالد نیاز صاحب، میں کلینک میں بھی شلوار قمیض اور کوٹ زیادہ پہنتا ہوں، پینٹ نہیں یوز کرتا. تو ان کا قد بھی کافی ہائٹڈ ہیں سعد خالد نیاز صاحب. تو میرا بھی ایک دفعہ میری ان سے بات ہو رہی تھی نا، اب مجھے نہیں پتا لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن جن لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے نا وہ لوگ تھوڑے انکمفی ہوتے ہیں پینٹ شرٹ میں. میں تو ہوتا ہوں، مجھے نہیں پینٹ شرٹ پسند، بالکل نہیں پسند. اچھا عفان بھائی، آج میں نا آپ کے ساتھ تھوڑی چینج کرتا ہوں. پوڈ کاسٹ روٹین میں ہم جو باتیں کرتے ہیں میڈیکل پہ اور اس پہ کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کیونکہ آپ کے شروع سے کچھ کالم بھی پڑھے، آپ تو زمانہ طالب علم سے لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ جو لکھتے ہیں اس کے لیے آپ نے خود کیا پڑھا ہے، کیا ریسرچ ہے آپ کی میڈیکل کے علاوہ؟ عشق پہ، تصوف پہ آپ بڑی بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہم سیمینار میں اکٹھے تھے تنویر نانڈا کے، وہاں بھی آپ نے بڑی اس پہ تصوف پہ بات کی، وہ ریل بھی آپ کی بڑی وائرل کی. تو یہ عشق تصوف کیا ہے اور آپ کے پاس یہ سارا نالج کدھر سے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں حافظ بھائی، آپ کو تو خیر یہ بات پتہ ہی، آڈینس کو شاید نہیں پتا. میں 2003-04 سے نا نونہال رسالے میں، اس کے بعد نوائے وقت اخبار میں،
پھر 10 سال ایکسپریس اخبار میں لکھتا ہی رہا ہوں. یہ جو ورچوئل دور ہے نا، جیسے آپ نے امیزون پہ، اب لوگوں کو آپ کو اب کامیابی نظر آتی ہے، وہ جب آپ پیکنگ کیا کرتے تھے یو کے میں گراج میں بیٹھ کے، وہ نہیں نظر آتی. تو آپ کا اور میرا دور، آپ ماشاءاللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے محنت کی. لیکن سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، آئی تھنک یو آر ون آف دی موسٹ ریپڈلی گروئنگ پرسنز فیس آف سوشل میڈیا، مطلب جس نے بڑا ریپڈ گرو کیا ہے. ادروائز ایسا سینیریو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوتا، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں اسٹرگل ہوتی ہے. تو میں لکھاری ہی تھا، لکھاری ہوں، لکھاری ہی رہوں گا. اب آگے سوال پڑھنے کی. دیکھیں میڈیکل بعد میں شروع ہوئی، میرا پڑھنا پہلے شروع ہوا. میں چھوٹا سا تھا تو حکیم محمد سعید کے میں نونہال رسالے پڑھا کرتا تھا. اس کے بعد تھرو آؤٹ اب تک مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی زاویہ چھوڑا ہو. میں نے الف شفق چھوڑی ہو، میں نے رومی کی کتابیں چھوڑی ہوں، میں نے، اور پھر قائد اعظم میڈیکل کالج میرے ہاسٹل ڈیز میں اتنا ڈھیر ہوتا تھا ادب تصوف کی کتابوں کا، بانو قدسیہ کا. آج بھی میں میری پڑھائی پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ میڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے، کوئی ریسرچ آئے، میں وہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن ابھی بھی میری یہ روٹین ہے کہ میں میڈیکل کے ساتھ، اگر میں نے رات مطالعہ کرنا ہے نا، تو میں اگر گھنٹہ میڈیکل پڑھوں گا تو میں گھنٹہ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں روح کو پڑھوں گا. میڈیکل از آئی ایم اسٹڈنگ جسم. روح کو پڑھنے کے لیے میں لازمی زاویہ کی کوئی کتاب کھول لوں گا، پہلے سے پڑھی ہوئی دوبارہ کھول لوں گا. اچھا سونے لگا ہوں، واصف علی واصف صاحب کی کوئی آڈیو چلا لوں گا اور میں لیٹا رہوں گا تکیے کے پاس نا، وہ پڑی رہے گی. اچھا میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، مجھے میری نا روح کو سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میری روح چاہ رہی ہے، مطلب میری روح کو وہ چیز چاہیے. مجھے اتنا سکون ملتا ہے. جو لوگ مجھے کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں، کر کے تو دیکھیں. آپ 1-1.5 گھنٹہ نا اس مادیت کے دور میں نا مطالعہ کر کے دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسم نہیں لکھا، روح لکھی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایون لوگ پڑھیں، لوگ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں پہ کہ یہ لکھاری، ایون اشفاق صاحب پہ لوگ یہ بلیم کر دیتے ہیں. ان سب نے روح لکھی ہے، انہوں نے جسم نہیں لکھا. تو آپ پڑھیں، آپ لازمی پڑھیں، اور آپ خود دیکھیے گا آپ کو اتنا اچھی نیند آئے گی، آپ ایک آؤٹ آف ورلڈ ہو جائیں گے. آپ واصفیت کو پڑھیں، واصف علی واصف صاحب کے عشق کو پڑھیں، ان کے کوٹس پڑھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا. وہ کنیکٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے آپ تہجد میں سجدہ کرتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی کنیکٹیوٹی فیل ہوگی جب آپ اپنی روح سے بات کریں گے، اور روح آپ کی تبھی بات کرے گی جب آپ ان کو پڑھیں گے. بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ پڑھا، نازش میری کسی بات پہ نا ناچاکی ہوئی، میں غصے میں جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، رات کا ٹائم تھا 3 بجے، میں نے بانو قدسیہ کی نا کتاب پڑھنی شروع کر دی. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو مرد ہوتا ہے نا، آپ مرد کو اپنی زندگی میں لائیں تو پنجرے کا جیسے لائیں کہ جیسے آپ پرندہ پنجرے میں لے آئیں، لیکن اس پرندے کو پنجرے میں لانے کے بعد اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں، اگر آپ نے پنجرے کے باہر قفس تالا باندھا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ تالا اس پرندے کے دل پہ بھی بند جائے. اس کا دروازہ کھلا رہنے دیں، اسے سانس آنے دیں، اسے ہوا آنے دیں. تو ایک جب میاں بیوی کی، مرد عورت کی اکٹھے زندگی شروع ہوتی ہے تو ایک اس کی زندگی ہے، ایک میری زندگی ہے، اور ایک ہم دونوں کی مشترکہ زندگی ہے. اچھا میں نے وہی لائنیں نا ایز اٹ از رات کے 3 بجے نازش کو واٹس ایپ کر دیں، بانو قدسیہ کی. ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کنیکٹیوٹی کی فیز میں ہوگی. وہ تو ماشاءاللہ اتنی اللہ والی ہے کہ وہ تو خیرات اور یہ تو بہت زیادہ کرتی ہے نازش. تو اس کو میں سوری کا میسیج آ گیا 1 منٹ بعد. تو مجھے وہاں احساس ہوا کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، ہم لوگ ان بزرگوں کو پڑھنا ہی چھوڑ گئے ہیں. تو مطالعہ کریں. میں تو پھر کہوں گا آپ لازمی، اور میرا بچپن سے یہ چیز رہی ہے. اسی لیے آپ نے مجھے، ایون آپ لوگ، آپ نے ماشاءاللہ وہاں جب آپ تو مطالعے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے وہ 2 لاکھ روپے کے جو اسٹیک والا معاملہ ہے، تو اس میں بڑی انفارمیشن تھی یار، اس گائے کی پوری ہسٹری، اس شہر کی ہسٹری ہمیں پتہ لگا. میں نے پڑھا اس کو. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں 2 لاکھ کی جگہ اگر وہ اسٹیک 10 لاکھ کا بھی ہوتا، اس سے جو نالج اور انفارمیشن لوگوں کو ملا ہے. ہم لوگوں نے مادیت دیکھ لی نا، ہم نے وہ 2 لاکھ دیکھا، ہم نے اس گائے کی، اس کی پرورش اور اس کی وہ تاریخ، یا کیوں جاپان میں وہ مہنگی ہے، ہم نے اس ہسٹری کو نہیں پڑھا. لیکن اگر اس کو کوئی ادب کے لحاظ سے دیکھے گا تو وہ اس کو زیادہ آن کرے گا. اچھا تھوڑا سا یہاں پہ ایک ایسا ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں جو ہمارے سوسائٹی کا ایک ہے، لیکن میں آپ سے میڈیکلی بھی اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے تصوف بھی، عشق بھی پڑھا ہے اس حوالے سے. مرد کو کیوں خواہش ہوتی ہے دوسری تیسری شادی کرنے کی؟ اس کا تصوف سے، عشق سے، یا میڈیکلی بھی کیا اس کی کوئی ریزن ہے کیوں نہیں وہ ایک پہ اکتفا کر سکتا؟
اور عورت کو بھی کیا ایسا ہوتا ہے, عورت بھی ایسے کرتی ہے؟ ہم نے سوسائٹی میں دیکھا, پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو بھی بنائی وہ کوئی داروں کی, کہ اس نے ایک مرد کو چھوڑا دوسرے کے پاس گئی, لیکن وہ تو چلے چھوڑ کے گئی, مرد ایٹ اے ٹائم. تو یہ ایٹ اے ٹائم, ایک ٹائم پہ آپ 2-3 لوگوں سے عشق کرنا, کیا از اٹ ریئل؟ اٹ از, دیکھیں محبت جو ہے نا وہ ایک جذبے کا نام ہے. محبت ایک ہی بار ہوتی ہے اور شدت سے ہوتی ہے, اس کے بعد نا اس کے روپ ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات وہ جھلکتی رہتی ہے, لیکن ہوگی ایک ہی بار, اس جذبے کی ریفلیکشن ایک ہی دفعہ ہوگی. میں کہتا ہوں عشق ایک بازوکے کا نام ہے, وہ ایک ہی دفعہ فائر ہوتا ہے, وہ ہو گیا تو بس پھر اگر ادھر سے ریبٹل آئے گا تو وہ پھر دل پہ نہیں آئے گا, روح پہ آئے گا, اور پھر روح پہ داغ چھوڑے گا. مطلب عشق گیا روح گئی, کیونکہ وہ پھر یہ روح بھی اللہ نے پھونکی ہے, تو یہ مجاز سے حقیقت کے سلسلے ہیں. روح کو ڈیمیج کرو گے نا تو وہ تمہیں وہیں لے کے جائے گی جو اس کی اصل ہے, جس نے پھونکی تھی, الف اللہ. تو یہ جو آپ نے کہا نا دوسری تیسری, اب پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے, میں بڑی دفعہ آپ کے بھی ذکر کر چکا ہوں, نانڈلا کے پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا سافٹ پورن, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے نا. آپ اسکرول کر رہے ہیں, آپ کے سامنے پکچر آ گئی, ٹھیک ہے, کسی کی بھی آ گئی, ڈشی وہ کون سی ہے وہ پٹانی جو ہے, مجھے بھول گئی ہے, وہ جو ایک ایکٹریس بھی ہے, دشا پاٹنی شاید سم تھنگ, انڈین ہے, سونم باجوہ کی آ گئی, یا کسی کی بھی اس طرح اسکرول کرتے ہوئے عالیہ بھٹ کی آ گئی, پکچر آ گئی, ٹھیک ہے. اب وہ خود ایگزاٹک پکچرز اپلوڈ کر رہی ہیں تاکہ وہ فینز گین کر سکیں, فینز ہیں ٹھرکی. اب وہ والی پکچرز یا وہ کچھ ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اپنے والدہ کے ساتھ, ایون بیوی کے ساتھ, ایون بیوی کو ساتھ لیٹی ہوئی آپ وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے جو پورن, ریئل پورن ہے, وہ آپ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھیں گے, لیکن وہ آپ دیکھ لیں گے, خواتین درجنوں دیکھ لیں گے. اور اب پاکستانی ٹک ٹاکرز اور پاکستانی ماڈلز بھی اسی قسم کی پکچرز ڈالنی شروع ہو گئی ہیں جو یہ لوگ ڈالتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی ایسی ایگزاٹک ماڈلز, ایون فٹنس کے نام پر یا کچھ بھی. اس سے جو آپ کی مادی اور جنسی خواہش ہے نا وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے. اور موبائل, پہلے یہ تھا کہ ان چیزوں کا حصول بڑا مشکل تھا, انٹریکشن کم تھا, میاں بیوی ایک پہ اکتفا کر کے زندگی گزار لیتے تھے. اب جتنا یہ عام ہوا ہے اتنا انٹریکشن ہوا ہے تو اٹیچمنٹ ہوئی ہے. ہمارے ہاں جو پہلی شادی ہوتی ہے اس کی اصل بہت کم لو میرج تھی پہلے نا, ارینج میرجز ہوتی ہیں, بڑا دیکھ بھال کے شادی کی جاتی ہے. جو پہلی شادی ہوتی ہے اس میں دونوں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, تعلیم دیکھی جا رہی ہوتی ہے, یہ وہ. لیکن دوسری کے ٹائم بندہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, عورت بھی چھٹی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم وہ آپ امیجن کریں, میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ عشق میں جو بندہ ساتھ نہ دے نا بزدل ہوتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے. مجھے میرے ان باکس پہ میری ٹیم نے درجنوں ایسی خواتین کے میسج بھیجے, آپ کے انکشاف کر رہا ہوں, آپ کے درجنوں ایسی خواتین کے میسج میرے پیج اور میرے ذاتی ان باکس میں بھیجے گئے, جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں لیکن اب ہم بچہ نہیں چھوڑ سکتی, ہمارے 2 بچے ہیں ہمارے. مطلب آئی واز شاک ٹو ریڈ دیٹ. میں بات کر رہا تھا اس سے, جی کہ آپ اس چیز کو اس نکاح یا اس عمل سے پہلے اگر آپ کی کوئی اٹیچمنٹ رہی ہے تو پھر آپ اس کو نبھائیں اور آپ اسے شادی کریں, نکاح کریں. انہوں نے اس کو بات سے ریلیٹ کر دیا, بندہ بچے بھی ہیں, اپنے بچے ہیں عورت کے. لیکن مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ وہ شوہر چھوڑنے کو, وہ اس چیز پہ بہادری کی سوال کر رہی تھی کہ اب ہم بچے ہیں تو انہیں کیسے وہ کریں گے, بچوں کا کیا ہوگا. یا مطلب اٹ مینس کہ معاشرے میں ایسی ایگزسٹنس بہت زیادہ موجود ہے نا کہ جو ابھی بھی ماضی میں اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں. یا اور اب یہ جو دارو کوئین جیسے واقعات ہیں یا یہ ہیں, یہ اب بہت عام ہوں گے. اب جب آپ نے اس کو سمبل بنا دیا نا, ثنا جاوید جیسے واقعے کو آپ نے سمبولک کر دیا نا اس کو, تو اب یہ ہوگا کہ وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں. اب ہوں گے, اب نکاح ہوئے, شادیاں ہوئی ہوئی, پہلے مرد کرتے تھے اب عورتیں کریں گی. یہ بات میری جو مجھے دیکھ رہا ہے ان کو بڑا مسئلہ ہوگا, اس پہ کریٹیک بھی کریں گے اس نے بات کیوں کہہ دی. لیکن جس مادیت پسندی کی طرف ہمارا معاشرہ چل نکلا ہے نا حافظ صاحب, بہت زیادہ ڈائیورس طلاق ریشو بڑھے گی. اس موبائل کیونکہ آپ نے 2-3 چیزیں گلوریفائی کر دی نا, لوگوں نے دیکھ لیا نا 2-4 واقعات, تو اب خواتین میں جس کا دل تھا اس میں تھوڑی کریج آ جائے گا, اچھا یار اس نے کیا میں بھی کر لوں. بالکل. اب دارو کوئین کا واقعہ ہے, ثنا جاوید ہے, شمائلہ اور حسام والا ایشو ہے. میں ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا, انہوں نے بڑا وہ ہیں, اور بہت سارے ایسے کپلز ہیں, ٹھیک ہے. یہ
گلوریفائی ہونے کی وجہ سے نا اب عورتیں مردوں سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں گھر توڑنے کے معاملے میں. اور اب وہ صبر نہیں کرتی, وہ وسع نہیں کھاتی. پہلے نا گھر گھرستی بہت زیادہ تھی, عورت کے اندر ڈر تھا, خوف تھا, معاشرے کا خوف تھا, وہ ڈرتی تھی. جو پہلے عورت تھی نا وہ بڑی سہمی ہوئی عورت تھی. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اب یہ می ٹو اور می ٹو نے تو عورت کو اس طرف نہیں لے کے گئی. یہ والا جو سٹیپ ہے نا, یہ جو شادی کے بعد عاشقی معشوقی اور اٹیچمنٹ والا, اس کو ایک تو میں عشق محبت مانتا نہیں. ٹھیک ہے, عشق اور محبت کے سلسلے اینڈ ہو جانے چاہیے when it comes to marriage. اس کے بعد آپ کے کسی پرانے عشق کا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ عورت بھی عشق کرتی ہے, اس کا اورا تو چل سکتا ہے, اس کی یاد تو آپ کو گلوریفائی کر سکتی ہے, وہ آپ کو الف اللہ تک تو لے جا سکتی ہے, لیکن وہ کسی دوسرے مرد تک نہیں لے جا سکتی. اگر آپ کو مجاز کا عشق ایک دفعہ ہو گیا ہے اور وہ لا حاصل ہو گیا ہے, تو پھر آپ کے سلسلے حقیقت کے ہیں, الف اللہ کے ہیں, جس نے روح پھونکی تھی روح کے اسی تک لوٹنے کے ہیں. پھر جو مرد نکاح میں ہے وہی مجازی خدا ہے. پھر آپ کسی اور کو, مرد کو وہ درجہ نہیں دے سکتی. اگر آپ دیتی ہیں تو پھر آپ ہوس کی پجاری ہیں. آپ اس اورا میں جئیں, آپ کو عشق ہوا تھا, آپ کوئی رومانوی بارش انجوائے کریں, آپ کوئی پرانی یاد لے کر چلیں, آپ تہجد کے کسی سجدے میں اس کو یاد کریں, اس کے لیے اچھی دعا کریں, اپنے بچوں کے روپ میں اس کو آگے بڑھتا دیکھیں, اس عشق کے اورا کو انجوائے کریں. لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ جائیں. یہیں سے ہم آگے بات لے کے نکلتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی بات کی اس میں جو آپ نے 2-3 واقعات ذکر کیے, تو فیملی کنٹینٹ پہ آپ لوگ پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ کا بھی ہوتا ہے کنٹینٹ, ڈاکٹر نازش بھی آتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے وہ کسی سبجیکٹ پہ, کسی ٹاپک پہ. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں جی آؤ جی میں, یہ میری بیگم ہے جی, آج اس نے یہ کپڑے پہنے, آج اس نے یہ کیا ہے, اور ابھی یہ ہم لوگ ابھی نہا کے نکلے ہیں, اب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ کتنی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں. اس کو دیکھ کے کتنے لوگ ہیں ینگ جنریشن جو اس غلط کام کی طرف جانے کا چاہیے. اور ویوز اس طرح آتے ہیں, تو کیا ویوز صرف اس طرح آتے ہیں؟ آپ کے ماشاءاللہ 3.6 ملین ابھی فالوورز ہیں, میرے بھی ماشاءاللہ 1 ملین ہو چکے ہیں. تو میں نے تو کبھی ایسا کنٹینٹ نہیں بنایا, آپ نے تو کبھی ایسا نہیں بنایا, پھر بھی ہمارے پاس فالوورز ہیں, پھر بھی ورشپ آتی ہے. تو گیپ کہاں پہ ہے, لوگوں کو کہاں پہ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ حافظ بھائی آپ نے نا بڑی پیاری بات کی ہے. آپ اپنی بیٹی کے پوڈ کاسٹ لے کر آئے اور ان کا وہ کر کے, لیکن آپ کی اس پہ بھی لوگوں نے نیچے نا آپ کو مینشن کیا, دیکھو جی یہ دیکھو یہ بھی فیملی لے آیا بیچ میں. ہاں میں تو بلکہ اس سے آئیڈیا لیا کہ میں آئرہ کو لاؤں گا, لیکن پھر شاید کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ مجھے لگا کہ یار لوگ نہیں ٹالریٹ کرتے بہت ساری چیزیں. تو فیملی جو ویلاگنگ ہے نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس بیڈ روم کو لیک کریں. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے, ٹک ٹاکرس آپس میں کپل ملتا ہے, شادی کرتا ہے, شادی کے بعد وہ ویڈیو شوٹس کرنا. اب کچھ کپلز نے اس طرح کے ٹرینڈ ڈال دی ہیں جس میں لٹرلی الٹرا ساؤنڈ کی پکچرز وائرل کرنا, ایون اپنی پریگننٹ بیوی کو شوٹ کر کے دکھانا سحری کے ٹائم بھی. میں نے ان کے دیکھے ہیں 1-2 ویلاگس. یہ ہے ریئل ٹائم فیملی ویلاگنگ, کہ جہاں آپ اپنی فیملی کی نمود و نمائش کر کے بغیر کسی سبجیکٹ کے, بغیر کسی اصلاحی پہلو کے انہیں نشر کر کے بیچ رہے ہیں اور اس سے ویوز لے رہے ہیں, اور اس کو ویو پڑتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے گھروں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل, ہم ماسی ہیں بیسیکلی بطور قوم نا, ہم ماسی ہیں, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اس طرح لاتے ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ ڈراسٹک ہے. اور اب جو چائلڈ والا بھی شروع ہو گیا, تو اس سے کل کو بچہ یہ ہوگا کہ ماں باتھ روم میں بیٹھی ہوگی اور بچہ کہے گا دیکھیں میری ماما ہیں, اب یہ واش روم جا رہی ہیں, اب یہ میری نیپی دھو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ اس ویلاگنگ کا آپ انتظار کریں, اس فیملی ویلاگنگ کا. اچھا, ابھی آج کل ایک بچہ وائرل ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا, شیراز ویلیج ویلاگس. تو اس طرح کے چھوٹے بچوں کا آپ کے خیال میں آنا چاہیے کنٹینٹ کریشن؟ دیکھیں اس کا اورا ہے, وہ اس کا اورا نہ اس کا فیملی کا, وہ ایک بڑے ڈفرینٹ. پہلی بات اس بچے کو ایک یونیک ایریا دکھا رہے ہیں, مطلب لوگ عام طور پہ اس علاقے کے لوگوں کو نہیں دیکھتے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا بنگلہ دیش سے وائرل ہوا ہے, پھر پاکستان میں وائرل ہوا. اچھا, پہلے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں وائرل ہوا ہے. اچھا, اور اس بات کا نہیں پتا. اور دوسرا اس بچے کا جو کانٹینٹ ہے نا, اس کو وہ مینجڈ ہے, اس کا باپ انتہائی پڑھا لکھا ہے, اور وہ بچی اب 4 سال کی بچی کو کیا وہ برف باری والی وہ بولتی رہتی ہے, معصوم سی کیوٹ سی مسکان. تو وہ مینجڈ لوگ ہیں. چیز جب تک مینجڈ کانٹینٹ ہے یا مینجڈ لوگوں کے ہاتھ میں یا سوفسٹیکیٹڈ, کہ انہوں نے کبھی گھر کے اندر سے اپنی ماں شاہ کو نہیں دکھایا, کبھی نہیں دکھایا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ مینجڈ ہے.
لیکن اگر یہ مس مینج ہو کے 10-12 سال کے جو ڈکی کے فالوورز ہیں وہ سارے شروع ہو گئے بچے، تو آپ تباہی دیکھیں پھر، تو وہ تباہی آئے گی کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ ویڈیو آڈیو لیکوں کی باتیں کرتے ہیں، پھر تو کہانی مک جانی ہے، پھر تو اماں ابا بچے سے ڈریں گے کہ بھائی یہ اگلے بچے کی ایپیسوڈ نہ چلا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو خطرناک ہے. میں اس اب دیکھیں شرازی مجھے بہت وہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ہر گھر میں کیمرہ گھسا دیں گے اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ غلط ہے. اچھا عرفان بھائی، ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے اس چیز کا نہیں خیال کرنا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ جو کوبے بیف والی بات، یہ کوئی بھی یا کسی بھی لوگوں کی بات، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا ہمیں ایسی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی چاہیے، اور اگر ہم ایسی چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو لوگوں کا ریئیکشن جو ہوتا ہے کہ عجیب سا کہ یار یہ کیوں لگا دیا، کیا کر دیا. اگین وہی سوال ہے، گیپ کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کے لیے غربت، بھوک ننگ، افلاس. آپ نے اتنی ویڈیوز ڈالی ہیں جس ویڈیو میں آپ اوپر $، 2 مہینے میں $، کمانے، پیسے کمانے، اس کا آپ ڈالیں کیپشن، وہ ملینز میں ویوز پڑیں گے آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. اب باہر سے امیرکنز آتے ہیں یا یورپینز آتے ہیں پاکستان، انڈیا میں وہ اسٹریٹ وینڈرز، ابھی اس کی وہ بل گیٹس کی ویڈیو بھی چائے والے کے ساتھ وائرل ہوئی تھی. تو وہ لوگ آتے ہیں تو وہ بناتے ہیں اور وہ سرینا کے کمرے بھی دکھاتے ہیں، وہ سارا کچھ. وہاں گورے تو نہیں گالیاں دیتے کہ اتنے مہنگے کمرے میں ٹھہرا ہے، اس کی یہ کیوں کر رہا ہے. اب آپ کا جہاں تک تعلق تھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے بنایا، اور اس میں پورا وہ بڑا زبردست تھا کہ بھئی اس گائے کی گوشت، اس کا مساج کیا جاتا ہے، اور وہ پلائی جاتی ہے، اتنے ایکسپینسو اس کے کھانے ہوتے ہیں. تو اگر وہ 1 لاکھ ین کی تھی، 1 لاکھ ین کی 2 لاکھ پاکستانی کی، تو پہلی بات یہ کہ کیا وہ جو پیسے تھے آپ پاکستان میں کسی سے ادھار پکڑ کے گئے تھے؟ میں نہیں، میرے اپنے تھے، اپنے تھے نا. تو آپ اپنے پیسے سے 2 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ کی بھی اسٹیک کھائیں، اور آپ اس کو ایز اے ایجوکیشنل کانٹینٹ، آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں، آپ اسے ڈال دیں. تو اس پہ کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ اس پہ تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں، چلیں یہ تو اس کے علاوہ لوگ اپنا کوئی بھی لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں لائف سٹائل دکھانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں پھر نا 2 ڈفرینسیشن ہے. اگر وہ لائف سٹائل بیڈ روم تک ہے اور فیملی بھی لاگنگ ہے تو وہ ایک غلط بات ہے. اگر ویسے اپنا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. انہی لوگوں نے ظفر سپاری کو بھی پاپولر کیا ہے، سونے کی چینیں پہننے والوں کو. انہی میں وہ شاندار موبائل کے لڑکے بھی ہیں، وہ شیرا اس کے گارڈ شارٹ کو بھی وائرل کیا ہے. اگر جسٹ فار انٹرٹینمنٹ آپ وہ سب دکھا رہے ہیں تو مجھے نہیں اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. لیکن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ اتنے آ کے کمنٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جی اس میں تم نے، اچھا اب یہ لاجک ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں 100 غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا. اب ظاہر بات ہے یہ باتیں کیمرے کے سامنے بتانے والی تو نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر رہے ہیں تو 100 غریب تو دکھا کے تو نہیں کریں گے. 100 غریبوں کو جو اس سے ملحقہ فاؤنڈیشنز ہیں وہ تو 1.5 لاکھ کا شتر مرغ بھی کھلا رہی ہیں روڈ پہ بٹھا کے، اور وہ ٹھیک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں ایز وٹ دے ہیو ٹو ڈو. آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں وٹ یو ہیو ٹو ڈو. اس سے کسی کو مسئلہ، اب وہی بات ہے نا، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، وہ اس سیٹھ نے پیسہ دیا ہے، وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی ایک ٹیکسیشن اور باقی معاملات ہیں، وہ لوگ جانے، دنیا جانے. آپ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز. پتہ نہیں اسے مکس کیسے کر دیتے ہیں لوگ. اچھا سوشل میڈیا پہ جو لوگ، میں پبلک کے لیے کوشچن کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں لوگ نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں کچھ تو ہم اسے مینٹلی بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے مینیج کریں کوئی بھی؟ اچھا میں آج آپ کو ایک بات بڑی ڈسکلوز کرتا ہوں کلیئرلی. یہ جو فیم گیم ہے نا، جب آپ پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ ہے، جو بھی شخص اوپر آ جائے نا اس کو اڑنگی دے کے گراؤ. اور عامر لیاقت کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، شاہد افریدی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ابرار الحق کے ساتھ کیا کیا، راحت فتح علی خان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، قاسم علی شاہ ٹیچر تھے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کوئی ایک مثال ہو تو ہم کہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو اس حمام میں سب سے زیادہ ننگے تو یہی ہیں. کتنی کنٹروورسیز میری وہ اٹھائیں جو یوز لیس کنٹروورسیز تھیں، ان کو یہی نہیں پتا ان کے بیک گراؤنڈ ور سم تھنگ پولیٹیکل، سیاسی تھے، پرسنلی جانتے ہیں. میرے تک بھی ذاتی ظاہر ہے جو کچھ ہوا دیٹ واز آل پولیٹیکل. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا، وہ آل آف اے سڈن ایک چلتی پھرتی چیز دیکھتے ہیں. منفی اتنے ہو چکے ہیں
وہ ہے حلوے والی بات دیکھتے ہیں. ایک بندہ اپنی چھوٹی نیرو ذہنیت کی وجہ سے مجمع اکٹھا کر لیتا ہے اور سوشل میڈیا لنچنگ شروع کر دیتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا بلوائیت, کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو سنیریو اور بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب شاہد افریدی صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ابرار الحق کے پیچھے, جواد احمد کے پیچھے. مطلب آپ کو کوئی نہیں پتا کہ وہ ایک بہترین سنگر رہا ہے, وہ ایک بہترین کرکٹر رہا ہے. راحت فتح علی خان صاحب ایک بہترین سنگر رہے ہیں. آپ ذاتیات کو لے کر, ایک منفیت کو لے کر اتنی زیادہ گالی گلوچ پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کسی کی بھی ذہنی سے, اچھا میرے ساتھ کبھی بھی یہ ہو, اس کی وجہ میں نے پھر کہوں گا کہ میں جس بھی کنٹروورسیز میں پڑا آج تک, جس کی وجہ سے میں نے بعد میں توبہ بھی کر لی, اسپیشلی وین آئی سی پیپل لائک شاہد افریدی اور یہ سب کچھ, اس کی وجہ بہت سارے ملکی حالات تھے جس پہ مجھے لگتا ہے بینگ این انفلوئنسر لوگوں میں ٹالرنس زیرو ہو گئی ہے کہ آپ بولیں ہی نہ, آپ بات ہی نہ کریں بھائی, آپ بس وہی کریں جو آپ کر رہے ہیں. آپ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اس طرح کچھ کہا, لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. ایک بڑے بڑے مجمع, اچھا ایک وقت تھا جب پہلے یہ سوشل میڈیا سیلز واقعی سوشل تھے جو پبلک چلا رہی تھی. اب میڈیا ونگز ہیں, ایون ڈارک ویب کے لوگ میڈیا ونگز چلا رہے ہیں. وہ پیسے لے کر ٹرینڈز کرتے ہیں, ٹرینڈز بناتے ہیں, ٹرینڈ توڑتے ہیں. کسی کی بھی شلوار اتارنی ہو. ایون سب سے جو بری بات ہے, جتنے بھی اس ملک میں سینیریو چل رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو اوور آل لیگیسی آف اینی تھنگ, جتنے بھی اس ملک میں سینیریو چل رہے ہیں وہ سب کے پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, ہر طرح سے میڈیا ونگز ہیں. اور جب سے ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آیا ہے تو بیشنگ شروع ہوتی ہے, تو وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے. کبھی آپ بھی کسی کنٹروورسی میں کا شکار ہوں گے نا, تو وہ اس کو اوپر ایک خاص, میں ہوا ہوں وہ ایک وہ چائنیز لڑکی والا اور وہ پیچھے ایک ہی بندہ تھا, اسی کا گروپ تھا, انہوں نے سارا وہ شروع, اور وہ پھر ونگ ہائر کرتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر عرفان آپ نے جب ٹویٹر میں ٹرینڈنگ پہ آنا ہے آپ 5 لاکھ دیں. مجھے کہا گیا 3 سے 5 لاکھ ریٹ ہے, آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر جائیں گے, آپ کچھ بھی ٹرینڈ کرا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ سیلز ہیں نا, وہ کچھ اچھا یہ باٹس یا وہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں, یہ باقاعدہ بڑے بڑے گروہ ہیں منظم جو یہ کام کرتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے پے رولز پہ بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ ذاتی لوگوں کے پے رولز پہ بھی ہیں. جیسے کسی نے مشہور ہونا ہے اور اپنے آپ کو ٹرینڈنگ میں لے کے جانا ہے, تو یہ لوگ تو کرائے کے, میں تو انہیں کرائے کے قاتل کہتا ہوں, یہ موجود ہیں. کسی کا بھی استحصال کرنا ہو تو یہ لوگ موجود ہیں, یا کرائے کی طوائف کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, یہ موجود ہیں. یہ آپ کے لیے رقص بھی کریں گے, آپ کے لیے کسی کو ختم بھی کریں گے. ڈاکٹر عرفان کیسر میڈیکل سے زیادہ پیسے بناتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے؟ لوگ دونوں سے نہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ سوال مجھ سے فضان نے بھی کیا. اچھا, دونوں سے نہیں. میں آج لوگوں کو نا میں ڈسکلوز کرتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ. ٹھیک ہے, میڈیکل اور میڈیا دونوں ہی میرا پیشن رہے. میں تو آیا ہی لیور اور جی آئی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں, جو میرا پیشن تھا. آج سے 5 سال پہلے میں میڈیکل میں 80,000 سیلری پہ تھا, پی جی شپ اور یہ وہ. میں گمبٹ گیا, مجھے اسکالرشپ ملا, میں 2 لاکھ سیلری پہ تھا. پھر میرے آگے چل کے میں نے اپنے آپ کو خود سیٹل کر لیا, اس میں بھی کوئی گراس انکم نہیں ہے. یہ میں آج ڈسکلوز کر دوں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا میں میرا جو فیس بک ہے وہ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے مونیٹائزیشن کی. تو شیئر بچنے کے بعد اور 5 لاکھ تنخواہیں دینے کے بعد ایڈیٹرز کو, کیمرہ ورک, یہ مائک, یہ وہ, بعض اوقات مجھے جیب سے ڈالنے پڑ رہے ہوتے ہیں, بچ نہیں رہے ہوتے. یوٹیوب سے مجھے کوئی خاص نہیں آتا, 70,000-80,000 ہے, وہ بھی جو بندہ یوٹیوب مینیج کرتا ہے اس کی تنخواہ میں چلا جاتا ہے. تو مجھے گراس مونیٹائزیشن سے انکم نہیں ہوتی. آج تک ایک اسپانسر سامنے لے آئے. ٹھیک ہے, یہ میں سحری کے ٹائم آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ برملا کہہ رہا ہوں, کوئی ایک اسپانسر سامنے لے آئے جو میں نے اسپانسرڈ کسی کی جی کہ یہ ڈیٹاکس لے, اب میں بول بھی گیا ہوں کہ یہ لے لیں. انہوں نے مجھے 5 لاکھ آفر کیا تھا. ٹھیک ہے, جنہوں نے کیا, ایک پرفیوم والے تھے, پھر ایک پلازا تھا, پھر ایک بہت مشہور, ہاں عبداللہ نے آپ کو بتایا ہوگا, ہاں ایک فوڈ کا کوئی گروپ ہے نیازی لوگوں کا, دے آفرڈ می ویری گڈ. میں نے آج تک اسپانسرڈ نہیں کیا. تو میڈیا سے تو میرے پیسے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, نہ آپ کو میرے شلوار قمیض اور گھڑیوں سے یا ان سے گھڑی تو میں نے اب پہنی ہے پوڈ کاسٹ میں, لگتا ہوگا کہ میں کوئی اسپانسرڈ. اب آ جائیں میڈیکل پہ.
میڈیکل میں یار یہ ہے کہ میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹر ہیں, دونوں پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے, پھر ہماری کچھ زمینیں ہیں, ہمارا سرکل وہاں سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے میڈیکل سے کوئی نیٹ ارننگ کی ضرورت نہیں ہے, میں بھوکا ننگا تو ہوں نہیں. آپ میرے ہاسپٹل آئے ہیں, لکھ کے لگایا ہوا ہے, جہاں سے مرضی ٹیسٹ کراؤ, جہاں سے مرضی یہ کرائیں. اچھا یہ بات بھی ٹیکنیکلی بہت اس طرح نہیں, بعض اوقات ہمارے ہاں 80% لیبز ایسی ہیں جو ٹوکری میں پھینک کے ٹیسٹوں کی رپورٹ نکالتے ہیں سوائے اسٹینڈرڈ لیبس کے. اسٹل ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کرائیں تو کسی اسٹینڈرڈ لیب سے کرائیے گا, کسی گلی محلے میں نہ چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. اتنا میرا ایز اے ڈاکٹر حق ہے, کیونکہ میں نے اسے ڈائگنوز کرنا ہے, میں نے اسے بہت کچھ اس کا علاج کرنا ہے, بندہ مر جائے. اور ملک میں تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کون چیک کر رہا ہے ان کو جو ٹوکریوں میں خون کے سیمپل پھینک کے رپورٹیں نکال کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹل اجازت دی ہوئی ہے, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ اسٹینڈرڈ لیب سے کرائیں, چیزیں کریں. اور اس لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس نے فیس واپس لینی ہے واپس لے لے. لوگ دیکھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ادھر سے بھی کوئی گراس ارننگ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ میں کوئی لیوش لائف سٹائل افورڈ کر لوں یا میں وہ کر لوں. میرے گھر کا خرچ چلتا ہے, اور وہ بھی ہمارے زمینوں اور پیچھے سے آئے ہوئے پیسے سے زیادہ, ٹھیک ہے. تو کوئی گراس انکمز نہیں ہے. ویسے آپ نے اپنی کوئی فکس سیلری رکھی ہوئی ہے اپنے کلینک پہ؟ ہماری فکس سیلری کا سسٹم نہیں ہے نا. اس طرح ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اوور آل ہاسپٹل ہے نا, اٹس ناٹ اے کلینک. اچھا پھر میرے 2 ہاسپٹلس میں صبح کے ٹائم ایفیلیٹڈ ہوں. شاہدہ اسلام میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ کا, وہاں سے میری اچھی خاصی ہے. اور پھر ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو بہت بڑا ہے شہر کا, میں ادھر مارننگ میں ایفیلیٹڈ ہوں, پھر شام کا, تو وہاں سے سیلریز ہیں. تو جو میری نیٹ ہاسپٹل کی رننگ ہے وہ بھی ایکسپینسز ہی میٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کا پورا ہاسپٹل ہوتا ہے, اس میں اسٹاف ہوتا ہے, اس کے بعد اس میں بجلی کا خرچہ ہے, پھر جب بھی آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو مختلف ادارے آتے ہیں, ایون بہت سارے ادارے ہیں جن میں اولڈ ایج بینیفٹس ہے, جس میں واپڈا ہے, جس میں واسا ہے, جس میں جو منتھلی لیتے ہیں, ایون آپ جو بورڈز لگواتے ہیں ان کے پی ایچ اے وغیرہ کو یا ان کو پیسے ہوتے ہیں, پھر جو مختلف قسم کے بورڈز ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ خرچے نکالتے ہیں تو پھر ان دی اینڈ آپ کو ٹیک ہوم بہت کم بچتا ہے. ٹیک ہوم اتنا ہی بچتا ہے جتنا ایک 9 to 5 والے ایک اچھے کارپوریٹ سی ای او کو بچے گا. لیکن آپ کو یہ تو بچتا ہے نا کہ آپ عوام کی خدمت کریں, اتنے لوگوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے, یہ بھی تو ایک چیز بچ رہی ہے. یہ بچ رہی ہے, یہ کوئی چھوٹا بینیفٹ نہیں. اب افسوس یہ ہے نا, آپ کا بھی سوال جو تھا نا وہ عددی تھا, یہ لوگ اس چیز کو پیسے میں تولتے ہیں. اب میں آج آپ کو بتاؤں, دیکھیں میرے پاس تو دبئی سے لوگ ٹکٹ کرا دے, آ کے چیک کرا کے چلے جاتے ہیں. میرے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ میں آؤں لاہور میں کوئی بڑا ہاسپٹل, مجھے آفرز ہیں, میں ہاسپٹل جوائن کر لوں. میرے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے میدے جگر کی, FCPS گیسٹرونٹرولوجی ہیپاٹولوجی. اس کے بعد میں نے ٹریننگ ایک ایسی فیلڈ میں کی ہے جس میں بندے کام ہے. میں نے 2 سال ملک کے سب سے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ سے فیلوشپ کی ہے, پروفیسر ڈاکٹر وہاب ڈوگر صاحب کے پاس اور ٹیم. اس کے بعد میں سعد خالد نیاز صاحب کے پاس سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اینڈوسکوپی میں مہینے میں 4 دن جاتا ہوں, اپنے سارا کچھ چھوڑ کے وہاں ٹریننگ, آگے EUS سیکھ رہا ہوں, آگے وہ کر رہا ہوں اپنی گروتھ کے لیے, چیزوں کے لیے. تو میں اپنی اس سے کر رہا ہوں نا. تو اس سے اب میں ملتان میں اگر بیٹھا ہوں, میں ملتان میں نہ ہوں تو یہی لوگ ٹرانسپلانٹ یا باقی ویلویشنس کے لیے 40-40 ہزار کرایہ کر کے گمبٹ جائیں یا پھر لاہور آئیں. میرے پاس لاہور سے مریض آ رہا ہے, سکردو سے مریض آ رہا ہے, جس نے گمبٹ جانا ہے یا کراچی, میرے پاس وہ مریض آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ کتنی بڑی نیٹ سروس ہوگی کہ لوگ ملتان سے لاہور جاتے تھے, ہم نے لاہور سے ملتان ان لوگوں کو کھینچ کے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اب یہ اگر لوکلس کو سمجھ آ جائے, آپ اور میں دونوں جنوبی پنجاب سے ہیں, ہمارے جنوب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سرائکیوں کا اور اس بیلٹ میں رہنے والے پنجابیوں کا, میں خود پنجابی ہوں, اور سب کا سب سے بڑا اس لوکل بیلٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک لوکل لیول کی پالیٹکس سے باہر نہیں آ رہے, یہ شام کے اخبار کی تتلیوں والی سرخیوں سے باہر نہیں آ رہے. لاہور بڑے دل کا شہر ہے, یہاں لوگ بڑے لیول پہ گرو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بڑا ڈاکٹر, کوئی اسپیشلسٹ, کوئی بندہ جنوب میں کام کر کے خوش نہیں ہے, مجھ سمیت. I am not happy living in South Punjab. I am not happy living in Multan. I am happy. I am serving people of. میں خوش ہوں کہ میں وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی اللہ سے آ رہی ہے, یا اس کنیکٹیوٹی سے جو رات میں اشفاق احمد کی کتاب پڑھتا ہوں. لیکن مجھے اوور آل اس کی جو کانسٹیپیشن پرائز بھرنی پڑتی ہے نا, لوگوں کی قبض کی قیمت جو مجھے ادا کرنی پڑتی ہے, وہ بہت بہت بھاری ہے, اور وہ مجھے کیا میرے پورے پریوار کو ادا کرنی پڑتی ہے.
یہ جنوب کا سب سے بڑا فالٹ ہے، جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں، ملتان میں، بہاولپور میں اور اس کے گرد و نواح میں، تونسا، لیا، وہاڑی، راجن پوری، ڈی جی خان، وہاں کوئی بندہ نہیں ٹک سکتا جب تک یہ لوگ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. قبض زدہ سوچ ہے، کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کے یہ سوچ، مطلب پسماندگی کا یہ لیول ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کسی کو، کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں. ابھی اتنے لوگوں کو تمغہ امتیاز ملا ہے، ساؤتھ کے لوگوں کو ہی نہیں ملا، حالانکہ اتنے بڑے نام تھے، بہت کم لوگوں کو ملا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آگے جانے نہیں دیتے. جی یہ بہاولپور اور ملتان کو نا کوئی لعنت ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یہ پورے جنوبی پنجاب کو ایک سیدھی بات ہے، میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ایک لعنت ہے یہ والی بات کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے رہتے ہیں، لوکل پالیٹکس کرتے ہیں، کانسٹیپیشن کرتے ہیں اور یہ نہیں گرو کرنے دیتے، تنگ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو گھٹن، مجھے ہوتی ہے گھٹن. میں بھی کاش آپ کی طرح ایسا آفس بنا کے لاہور بیٹھا ہوتا، لیور ٹاور لاہور میں ہوتا. میں تو کہتا ہوں میرے تو پیرنٹس وہاں ہیں، میں تو اب ماں ابا کے پیر پڑا کے بھائی لاہور چلتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. میری آج بھی خواہش ہے میں لاہور شفٹ ہو جاؤں، میں سیریس کہہ رہا ہوں، میری آج خواہش ہے. میرے پاس کراچی سے آفر تھی، میں نے جانا بھی کراچی تھا گمبٹ سے، میں نے گمبٹ سے کراچی جانا تھا. اسے میری خوش قسمتی کہیں کہ بد قسمتی کہیں کہ میں شفٹ ہو گیا، میں پیرنٹس کی وجہ سے ملتان سیٹل ہو گیا. ادروائز میں بالکل اس بات کو ریپینٹ کرتا ہوں، میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب تک اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، میں نہ ملتان کے باسیوں کو برا کہہ رہا ہوں، نہ میں بہاولپور کے باسیوں کو برا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچ ہے، اوورآل ایک سوچ ہے. ہم قدامت پسند باہر نہیں آ رہے، کھل نہیں رہے، اوپن نہیں ہو رہے. اور اگر نہیں ہوئے نا حافظ احمد تو ہم کبھی ترقی نہیں. یہی وجہ ہم لاہور سے بہت پیچھے ہیں. ہم جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا تانا تو دے دیتے ہیں، تختے لاہور نعرے تو لگا دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں ہی اتنے کانسٹیپیٹڈ کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عفان بھائی، لاسٹ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں سے ایک ریل بہت وائرل گئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ عورت ہی عشق کرتی ہے اور مضبوط عشق کرتی ہے. ہم نے بہت سے مردوں کو بھی عشق کرتے دیکھا ہے، تو آپ کیوں اس چیز کے قائل ہیں کہ صرف عورت ہی کرتی ہے؟ پھر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف عورت جب ایک کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ بھی غلط ہو گیا. ہاں، عورت ہی عشق کرتی ہے اور بڑا تگڑا عشق کرتی ہے. اب ایشو کیا ہے، عورت میں نا ایٹیٹیوڈ ایشو ہے. اس کو یاد تب آتا ہے جب وہ جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جب وہ پاس تھا تو دیکھتے نہ تھے اس کو، اب جب وہ جا رہا ہے تو کھڑکیاں بدلتے ہیں. محبت کے نا دو بڑے مسئلے ہیں. اس کا نا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہو رہی ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں لگتا، اور عورت تو اس ٹائم ویسے ایک ایٹیٹیوڈ میں ہوتی ہے نا، اس کا نخرہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ایک چارم میں ہوتی ہے، اور تو جب یہ ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا. لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کا پتہ تب لگتا ہے جب اگلا بندہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ حاصل سے لا حاصل کی فیز میں جب انٹری ہو رہی ہوتی ہے تب ہوتی ہے. تو عورت عشق جب کرتی ہے وہ اتنی گہرائی سے کرتی ہے کہ مرد سے زیادہ گوڈوں میں آتی ہے، مرد سے زیادہ گڑ گڑاتی ہے، اور مرد سے زیادہ اس عشق کو یاد رکھتی ہے، لیکن کھو چکی ہوتی ہے. اور مرد کے پاس پھر اس عشق کو منانے کے بڑے راستے ہوتے ہیں. عورت کے پاس ہمارے معاشرے میں اس عشق کو منانے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر وہ کملی ہو کے گھنگرو باندھ کے لو لگائے تو لگے. کتنی نقاب والی اللہ کی ولی عورتیں ہیں جو عشق کے مجاز کے عشق کے راستے سے اس راستے پر ڈلی ہیں حقیقت کے. انہوں نے اس وقت ان کی دھمالیں ان کے دلوں میں ہیں. انہوں نے وہ دھمالیں گھنگرو پہن کے نہیں ڈالنی جو آپ کو نظر آتی ہیں کسی مزار کے باہر. ان کی دھمالیں تہجد کے سجدوں میں ہیں. وہ یاد کرتی ہیں اس عشق کو، انہیں یاد ہے، انہیں اس روح پہ لگے زخم نے ہی اللہ کا راستہ دکھایا، انہیں کسی اور نے نہیں دکھایا. لیکن اب ان کا شوہر ہے، ان کے بچے ہیں، وہی روح ہے جس میں انہوں نے جینا ہے، اور ساتھ اللہ کی لا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسے بھول گئی ہیں. وہ مرد سے زیادہ گہرا سمندر ہے. ان کا عشق ماریا ٹرینچ سے زیادہ گہرا ہے. ان کا عشق جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. کیا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی ضروری ہے؟ ہاں، کوئی بندہ عشق مجازی کے بغیر نہیں عشق حقیقی تک پہنچ سکتا.
مجھے ذاتی تجربے سے یہ لگتا ہے کہ مجاز کا عشق جب تک نہیں ہوگا آپ حقیقت کی اس لا کو ٹچ نہیں کریں گے. اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کو وہ چوٹ پہنچانی ہے جو آپ کو وہاں تک لے کر جائے. جب تک آپ کسی چیز کو کھو نہیں لیں گے نا آپ کو وہ درد نہیں ہوگا, اور آپ کو وہ درد ہوگا تب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کہاں تک پہنچے اور کہاں آپ کی منزل تھی. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, واصف علی واصف صاحب کا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت سے بنتے ہیں. تو عبادت آپ کو آدمی تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتی. انسان درد سے بنتے ہیں, اور یہی جو درد ہے یہ وہ مجاز کی ٹھوکر ہے. یہ پڑھنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں آج عشق کی چوٹیں عورتوں کو مردوں سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں. اظہار مرد کرتا ہے. پروین شاکر کون تھی؟ جون ایلیا کون تھا؟ کتنی پروین شاکر جو بنی نہیں. مرد کے اندر اب مسئلہ ہے کہ مرد ٹھرکی بھی بہت ہے, مرد کو موقع بھی بہت ملتے ہیں, لیکن لاکھ ٹھرکی ہو, لاکھ عورتوں پہ ٹھڑک جھاڑتا ہو, پہلا عشق اسے بھی نہیں بھولے گا. عورت یہ ہے کہ وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں ایک لا کو لے کر چل پڑتی ہے, بھولتی نہیں ہے. اگر کوئی یہ عورت کہے کیمرے پہ میری یہ بات جو سن رہی ہے وہ یہ بات برملا اظہار کرے گی کہ اسے تہجد کے سجدوں میں بھی وہ پرانی چوٹ یاد آئے گی, کیونکہ وہ روح کی اس کنیکٹیوٹی کا نام ہے. بھول نہیں سکتی. عورت بھی نہیں بھولتی, مرد بھی نہیں بھولتا. مرد کے وینٹس اور ہیں. دو چیزوں کا کھیل ہے, جسم اور روح کا کھیل ہے. عورت شادی کے بعد جسم کو ترک کر دیتی ہے کافی طور تک, پھر اس کے جب آگے موو آن ہو جاتے ہیں بچے تو اس کا حقیقت کا سفر مرد سے بہت آسان ہوتا ہے. مرد کو نا جسم تنگ کرتا رہتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں دونوں خماروں میں رہتا ہے, تو لیکن بھولتا وہ بھی نہیں ہے. لیکن عورت کی جو تڑپ ہے اور حقیقت ہے وہ ازل ہے. میں کہتا ہوں مرد سے بہت گہرا عشق کرتی ہے عورت. اچھا, عشق یا محبت ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یا بار بار ہو سکتا ہے؟ محبت ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے عشق سے. ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے پیار. پیار یہ ہے کہ جو آپ کو مجھ سے ہو گیا, اس کے لیے جنس نہ جنس میٹر نہیں کرتی, اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ پیار ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص چلا جائے دکھ ہوتا ہے, داغ نہیں چھوڑتا. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے اٹیچمنٹ اس لیول تک ہو گئی کہ وہ دل میں چلی گئی, لیکن وہ رہے گی صرف اسی حد تک کہ اگر وہ چلا گیا تو آپ کو اتنا شدید دکھ ہوگا, اس کا پین رہے گا, لیکن وہ داغ دل پہ ہوگا. عشق کے معاملے میں روح پہ داغ پڑتا ہے, چوٹ بھی روح پہ پڑتی ہے, تڑپ بھی روح پر ہوتی ہے, اور روح ایک ایسی انوالنٹری چیز ہے جو قابو میں نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کلینک کے اندر عورتوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے, مردوں کو کپ کپاتے دیکھا ہے, ٹریمرز ہو رہے ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آتی, کوئی چھوڑ کے چلا گیا. کون تھا وہ؟ کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو کنٹرول میں نہیں آنے دے رہی؟ ڈو یو تھنک وہ کوئی سائیکیٹری کے لوگ تھے؟ ان کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ تھا؟ نو. وہ اس ایج میں وہ چوٹ لگ گئی. میں نے 24 سال کی لڑکی کو ایسی ایسی شاعری اور ایسا ایسا ادب لکھتے دیکھا ہے, پڑھتے دیکھا ہے. یہ جو بزرگی ہے نا, عشق کا پتہ لگ جانا اور عشق کا وجدان ہو جانا, یہ بزرگی ہے, اور یہ کوئی عمر ڈیفائن نہیں کرتی. بعض اوقات 65 سال کا بندہ بھی بچہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے وہ نزول ہی نہیں کیا ہوتا, اللہ نے اس پہ وہ چیز نازل کی ہی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات آپ کو 20 سال کا بندہ بھی 70 سال کے بزرگ سے زیادہ میچور باتیں کرتا نظر آئے گا, کیونکہ اس کی روح نے چوٹ کھائی ہے. یہ بزرگی, یہ والے معاملے, یہ سب اللہ کا تحفہ ہے. محبت کی جاتی ہے, پیار اٹیچمنٹ کا نام ہے, عشق کا نزول ہوتا ہے, یہ وجدان ہے, اور یہ روح کی کنیکٹیوٹی ہے, اور یہ اس پر ہوگا جو اللہ کا خاص بندہ ہے. آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی نا کہ کون سی چیز جو حاصل ہو جائے وہ بہتر ہے یا لا حاصل ہو جائے. میں کہتا ہوں دعا مانگو,
کہ تمہیں عشق ہو اور وہ لا حاصل ہو جائے. پھر تم عورت ہو تو تہجد کے سجدے ہیں, پھر حقیقت کے سلسلے ہیں. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ان کی دعا بھی زیادہ سنی جاتی ہے, ایسی ملنگنی کی دھمال بھی زیادہ سنی جاتی ہے. جو عشق کی ان راہوں پہ چل رہی ہو ان کو سنا بھی زیادہ جاتا ہے. روح کی کنیکٹیوٹی ہے. یہ کون سی دنیا ہے یہ بھی عشق ہی بتائے گا. کب بتائے گا؟ یہ بتائے گا یہ کون سی دنیا ہے. یہ اس دنیا کے لوگ الگ, یہ اس نزول کے لوگ الگ, اس واسفیت کے لوگ الگ, یہ ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں اور ان کا جسم سے مادیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ روح کے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ چوٹ کھائے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ جس دن آپ کی ملاقات ہو گئی نا, آپ کو دنیا میں کھڑی 1000 BMW بھی بیکار لگیں گی. یہاں پہ نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا. اچھا ایک بات بتائیں, واقعہ میں آپ کا سنتا ہوں. آپ کو کبھی اس کنیکٹیوٹی سے گزرے ہیں؟ چوٹ لگی ہے کبھی؟ نہیں, ابھی تک اس کنیکٹیوٹی آپ بتا رہے ہیں ایسے تو کوئی, اور اللہ کرے نہ ہی لگے. اچھا میں آپ کو اس پہ واقعہ سناتا ہوں, اسی سے ریلیونٹ ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک عورت تھی, وہ زیارت کرنا چاہتی تھی کسی ہستی کی, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس لیے میں بڑا محتاط ہو کے واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جب میں اتنے عرصے سے وظائف پڑھی مجھے زیارت نہیں ہو رہی. اس کے شوہر نے کہا اچھا آج ایسا کرنا کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں نا, تھوڑی بڑی عمر کی تھی وہ, تو تم نے نا دلہن کی طرح سج سنور کے بیٹھنا ہے, خوبصورت بالکل تیار ہو کے جب میں آؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی. وہ گیا اور اس خاتون کے بھائیوں کو اور فیملی کو لے آیا کہ اس کی حرکتیں دیکھو, اس عمر میں یہ بوڑھی ہو گئی اور اس کی حرکتیں دیکھو, یہ اس طرح کے یہ تزئین و آرائش اور یہ چیزیں کر رہی ہے. اس کا بڑا دل دکھا, وہ روئی, ساری رات روتی رہی. 2-4 دن کے بعد اس نے بتایا اپنے اس بندے کو کہ مجھے زیارت ہو گئی ہے. اس نے کہا اسی لیے ہوئی تھی, میں نے اسے تمہیں درد دیا تھا, تکلیف دی تھی, تو پہلے تم مانگ رہی تھی, درد ہی نہیں تھا, تو دل ٹوٹا ہوا تھا, ٹوٹے دل سے تم نے اللہ سے مانگا تو پھر قبول ہو گیا. یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس ملنگنی کی سجدے میں مانگی دعا تب سنی جاتی ہے. اچھا میری زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں ایک ایسے شخص کا میں انٹرویو کر چکا ہوں, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, اس لیے اٹ از ایویڈینٹ دیٹ اٹس ویری. اور ایک زلف کی اسیری, وہ آپ ایکسپریس میں وہ کالم چھپ چکا ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی جو ایک طوائف کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ کوٹھے میں جایا کرتا تھا اور وہ طوائف کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں نے اسے ملتان شاہ رخ نے عالم کے دربار کے باہر دھمال ڈالتے دیکھا. وداؤٹ سم ہاؤ ریفرنس وہ ریڈیو میں میرے سامنے کسی انٹرویو پر آ گیا. کیونکہ میرا بھی وہ دور تھا جب میں کالمز, چوٹ ہم کھا چکے تھے تو ہمیں وہ احساسات تو تھے, میرے ساتھ تو ہوا ہے, اور میں نے اپنی بیگم کو شادی سے پہلے ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اس نے مجھے یہ بات اپنا سارا واقعہ سنایا. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا اب تم سجدوں میں اس عورت کو مانگتے ہوگے تو اگر وہ آ گئی تو کیا کرو گے؟ تو اس نے مجھے گولڈن آنسر کیا جو عشق والوں کو پتہ لگے گا, وہی سمجھیں گے دنیا اور لوگوں کی ہے. وہ کہتا ہے میں اسی کو مانگنے تو دربار پہنچا تھا, پھر جب وہ آئی تو مجھے اس کی طلب نہ تھی, میں کسی اور جہاں کا باسی تھا. تو سجدے میں جس عورت نے بھی اپنا وہ کھویا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کے 2 بچوں کے ساتھ یا 3 بچوں کے ساتھ وہ لوٹ آیا تو اس کو اس کی طلب رہے گی, یا طلب تھی یا طلب ہوگی؟ یوزیلی تو نو, 100% نو. وہ اب اس لا میں جا چکی ہے. جو یہ والی طلبیں ہیں نا, یہ دارو کوئن والی, کوئن دارو والی, یہ لسٹ بیسڈ ہے, ان کے معاملات اور ہیں. عشق کی دنیا اور ہے, تصوف کی دنیا اور ہے, وہ مادیت سے الگ ہے. اچھا جو بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے شادی سے پہلے اپنی بیگم کو بتایا تھا, ذرا ہمیں بھی بتائیں کس عمر میں عشق ہوا تھا اور کیوں نہیں مل سکا, کیا ریزن تھی, کیا مسئلہ تھا, اور کتنا دل ٹوٹا کہ جس سے آپ عشق حقیقی کی طرف چلے گئے تھے؟ اچھا میں تو اس ٹرانزیشن فیز میں ہوں, میں تو ٹرانس میں ہوں, مطلب وہ ظاہر ہے میں واسفیت کو پڑھتا ہوں یا چیزیں, میں ابھی ان راہوں کا باسی ہوں, میں اس طرف سفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسا مومنٹ جو ہوتا ہے نا لائف میں, یو نیور نو کب آیا اور کب چلا گیا. تو ظاہر ہے میرے ٹین ایج کے دور تھے, ان دوروں میں جس طرح سارے اپنے اپنے, میں تو لفظ یوز کرتا ہوں, کانڈ پہ ہوتے ہیں, تو ہم بھی اسی کانڈ پہ تھے. تو وہ چیز تو اس دوروں میں موبائل اور یہ اتنے عام نہیں تھے, نئے نئے آئے تھے, تو وہ نئی کنیکٹیوٹی اور اٹیچمنٹ ہوئی.
اینڈ سم ہاؤ دی ادر وہ بندہ دفع ہو گیا. اچھا ہوا وہ چلا گیا. میں دفع کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ شاید اللہ مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا. اگر وہ وہیں ہوتا تو میں وہاں رک جاتا. اور وہ کر کے ایسا گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بالکل وہ بنائی اس لیے گئے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے عشق کے متولی پیدا کر دیں. ان کی نیچر میں دھوکہ ہوتا ہے. آج وہ شخص میرے سامنے بھی آ جائے, میں کہتا ہوں اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھی آ جائے, تو نازش میری وائف اور میرے بچے اس پہ اربوں گنا حاوی ہیں. مطلب میں اس جیسے 2 کروڑ ان پہ قربان کر دوں اگر وہ اب سامنے بھی آ جائے. جس شخص نے مجھے دھوکہ دے کے اس رستے پہ ڈالا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہیں, اگر رہی ہوگی. ہاں تو اگر وہ سامنے بھی آ جائے تو اس جیسے کروڑوں میری فیملی لائف پہ قربان. مطلب میری فیملی لائف از مور پریورٹی. تو یہ نہیں پتہ لگتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں رہتی. جب آپ اس سلسلے پر چلے جائیں, جب آپ اس سلسلے پر چلے جائیں تو وہ سامنے بھی آ کے کھڑا ہو جائے. جیسے وہ میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ وہ جو طوائف جس کے وہ عشق میں تھا وہ اس کو مانگنے گیا درباروں پہ, پھر وہ اللہ کے رستے کا مسافر ہو گیا, پھر وہ آ بھی گئی تو اس کو طلب نہیں تھی. میرا بھی ویسے ایسا ہی سلسلہ ہے. اچھا, ایک اور میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ آج ہم ایک بالکل الگ ڈسکشن کریں تو میں چاہوں وہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. آف دی ریکارڈ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دوستوں میں سیکشول جیلسی کی آپ ایک بات کرتے ہیں. میں چاہوں پبلک کو بتائیں یہ کیا چیز ہے. دیکھیں یہ جانوروں کی بھی خصلت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس قدر ٹف ٹو فیس تھنگ ہے نا. آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے, اس کا بھی ریسنٹلی ایک بھی وائرل ہو رہی تھی کہ اس نے شادی یا سہاگ رات سے پہلے ہی پوری فیملی کو گولیاں مار دی, ختم کر دیا. رائٹ, یہ جو لسٹ ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ جو سفر ہوتا ہے نا لسٹ سے لو اور پھر عشق کا, یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے. اب سیکشل جیلسی یہ ہوتی ہے کہ یو لوڈ سم ون فار لسٹ سٹیک. آپ کے وہ سلسلے بعد میں ہیں, لو کے, محبت کے, عشق کے. پہلے تو ظاہر ہے جسم ہی کنیکٹیوٹی کی طرف جاتا ہے نا, اس کے بعد روح کی سلسلے آتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا, چیزیں ہوئیں, لیکن اس میں لسٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. تو اگر وہ کسی اور کے ساتھ وہ برداشت نہیں کر پاتا, اب لوگ اکثر کہیں گے نا وہ کسی اور کی ہو گئی وہ چیزیں, تو اس میں یہ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم سیکشول جیلسی کہتے ہیں. اور یہ بندے کو مار ڈالتی ہے اور یہ بندے سے انتقامی کاروائی کرتی ہے. لیکن جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں نا, جو سیکشول جیلسی کا شکار ہو کے کرتے ہیں, دے آر نیور آن لو ٹریک. ان کو جس وقت وہ خاتون مل جاتی یا مل گئی یا مل گیا, وہ وہیں ان کا وہ سب ختم ہو جانا تھا, وہ چیز آگے نہیں بڑھنی تھی. ایسی ہی آج کل شادیاں بھی عام ہیں, ان میں محبت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. اسی لیے تو اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نیوڈز منگوا رہا ہے یا ویڈیوز یا پکچرز ایسی منگوا رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ صرف مادیت تک کام ہے, اس میں محبت اور وہ والے عنصر نہیں ہیں. جسے محبت ہوگی وہ پھر نکاح کا پیغام لے کر آئے گا, بے شک وہ لست تک ہو. ہاں جو دھوکہ دے گیا, چھوڑ کے چلی گئی یا چلا گیا اور اس کے بعد آپ لا حاصل کے سلسلوں میں چلے گئے, وہ ایک الگ کہانی ہے. بہت شکریہ فن بھائی آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, مزے کی ڈسکشن. لاسٹ پہ کوئی میسج پبلک کے لیے, نوجوان نسل کے لیے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ کو میں نے دنوں میں بہت کچھ کرتے دیکھا. مطلب میں آج اس بات کو ڈسکلوز کرتا ہوں کیمرے پہ کہ ایک ٹائم تھا حافظ احمد صاحب عبداللہ عاصم کے تھرو مجھے انٹرویو دینے آئے تھے میرے گھر. آج میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا حافظ احمد پوڈ کاسٹ کرے یا میں اس کا پوڈ کاسٹ کروں. ٹھیک ہے, اس بندے نے سب سے تیزی میں اگر ریکارڈ پہ نام لکھا جائے پاکستان میں تو اس نے سوشل میڈیا پہ بڑی جینون قسم کی ترقی کی ہے اور اپنے بلبوتے پہ کی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں, 3 آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. حافظ احمد صاحب 2 لاکھ کا سٹیک کھائیں یا 20 لاکھ کا کھائیں, میں کہتا ہوں آپ سب اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ 40 لاکھ کا سٹیک کھائیں, لیکن اپنے بلبوتے پہ اپنے آپ کو اس قابل کریں. اور اس قابل کرنے کے لیے اس ٹائم رات کے 3:07 ہو رہے ہیں, ہم حافظ احمد صاحب کے آفس میں بیٹھے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ 5 کر کے آ چکے ہیں, اور میں پورا دن
آج 50 مریض دیکھ کے لاہور پہنچا اور میں ادھر بیٹھا ہوں. اور تو ابھی یہ پوڈ کاسٹ چلے گی جب بھی ابھی 3 بج رہے ہیں, میں رات 10 بجے سے ڈفرینٹ ریکارڈنگس میں ہوں ادھر. 3 انٹرویو دیے, 3 انٹرویو کیے, پھر آپ کے ساتھ آپ بھی ظاہر ہے اتنا کچھ کیا, ٹریول کر کے. تو لوگوں کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک چیز وہ فرنٹ پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محنت کتنی ہے. تو لوگ محنت نہیں دیکھتے, لوگ صرف اینڈ پروڈکٹ دیکھ کے نتیجے نکال لیتے ہیں اور پھر حسد کرتے ہیں. یہ چیز بہت غلط ہے اور معاشرے میں اس وجہ سے بہت بہت فساد انارکی پھیل رہی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.